اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سولوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ محترم خواتین و حضرات، ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ سے موجود ہے اور وہ سوال قرآن کریم میں موجود ایک اہم واقعے سے متعلق ہے۔ وہ سوال حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے متعلق ہے۔ بہت بار سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ آخر حضرت نوح علیہ السلام کی وہ بڑی کشتی دنیا میں کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور اگر کی گئی تو کیا وہ دریافت ہوئی؟ تو آج ایک اہم تحقیق آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جی بالکل سائنسدانوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کرنے کے لیے نہ صرف جستجو کی بلکہ اس کو ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو اس مکمل مشن کے بارے میں بتایا جائے گا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈنے کے لیے لانچ کیا گیا، اور وہ کشتی کہاں ملی، کس ملک میں ملی، اور آخر اس کے ساتھ کیا کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں اسی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائیں گی۔ اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھیں، اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور صرف 80 لوگوں نے آپ کے دین کو قبول کیا۔ آپ کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کی شکل میں بھیجتے، آپ تو ہمارے جیسے عام انسان ہیں۔ سامعین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی نافرمان اور سرکش قوم پر عذاب نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کو قبول فرمایا اور ان کی قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجنے کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ آپ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں اور اس کشتی میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھیں۔ اور سامعین، بعد میں ایک طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کے اندر سے سوتے پھوٹ پڑے، یعنی بڑے بڑے چشمے پھوٹ پڑے، اور اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا اپنا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ سامعین، پانی تھا کہ تھمنے کا نام نہ لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ یہاں تک تو بات روایات میں آتی تھی، لیکن اب تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آخر وہ جودی پہاڑ کون سا ہے اور وہ جگہ کس جگہ پر اس وقت دنیا میں موجود ہے، اور اسی کی تحقیق کے لیے ایک سائنسدانوں کی ٹیم بنائی گئی۔ سامعین، بعد میں ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام ہی لوگ فنا ہو گئے تھے اور صرف چند وہ لوگ زندہ بچے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے اور انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ سامعین، سائنسدانوں نے اس واقعے کو نہ صرف قرآن سے نقل کیا بلکہ بائبل کی مدد بھی حاصل کی، کیونکہ سائنسدان سامعین ہر طرف سے، ہر جگہ سے معلومات کو حاصل کرتے ہیں۔ ماہرین کے ایک گروپ نے بائبل میں بیان کیے گئے واقعے کو بھی حاصل کیا اور اس کے مطابق بھی تحقیق کا آغاز کیا، اور بالآخر وہ جس مقام پر پہنچے اس مقام کا نام ارارات نامی پہاڑ تھا۔ ارارات نامی پہاڑ پر کشتی نوح کے باقیات کو تلاش کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 میں ترکی کے صوبے اگری میں واقع ارارات پہاڑ پر کشتی نوح کو تلاش کر لیا۔
اب دنیا بھر سے 100 سے زائد ماہرین ایک بار پھر اس پہاڑ پر جمع ہوئے اور ان شواہد کا معائنہ کر کے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ ان سائنسدانوں کی تحقیق درست ہے اور یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس پر نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ ماہرین کی اس ٹیم میں شامل جیو سائنس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے پروفیسر راؤل اسپرنٹ کا کہنا تھا کہ اس پہاڑ پر ہمارے جمع ہونے کا مقصد ماضی میں برپا ہونے والے اس تباہ کن واقعے کے شواہد کو جاننا تھا۔ انہیں پوری طرح جانچنے کے بعد ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی واقعی ہی اسی پہاڑ پر اتری تھی۔ اس وقت دنیا میں اس قدر سیلاب آیا تھا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی زمین سے 13,000 فٹ بلند ہو گئی اور پانی اترنے پر بالآخر اس پہاڑ کی چوٹی پر آ ٹھہری۔ سامعین، جدید سائنسی آلات اور جدید ریسرچ اور جدید سائنٹیفک نالج کی بنیاد پر اس فیکٹ کو اسٹیبلش کر لیا گیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی دنیا میں کہیں اور نہیں بلکہ ترکی کے ایک علاقے میں اتری اور وہاں سے دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو نسل تھی وہ پروان چڑھی اور دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی اور دنیا نے ایک دوبارہ نئے سرے سے آغاز لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق بنی نوح انسان پر اپنی تمام تر نعمتوں کو نازل کیا اور اس کے بعد جو پیغمبر آئے، جو رسول آئے، ان تمام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے تھا۔ سامعین، امام احمد رضا خان کی اگر تحقیق کو پڑھا جائے تو اس سے یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد اس کائنات میں صرف 2 عمارتیں ہی باقی رہ گئی تھیں جنہیں صرف کچھ نقصان پہنچا تھا۔ اس وقت اس روئے زمین پر سوائے ان 2 عمارتوں کے کوئی اور عمارت نہ تھی اور وہ عمارتیں گنبد اور مینارہ کے نما تھیں، یعنی کہ جس طرح آج ہماری مساجد ہوتی ہیں۔ تو ان تحقیقات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ قرآن کریم میں موجود حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نہ صرف سچا ہے بلکہ بائبل میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی قرآن سے پہلے کی جو کتاب ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بائبل میں بھی نازل فرمایا تھا تاکہ مستقبل میں آنے والی اقوام جو کہ ہم ہیں اس واقعے سے عبرت پکڑیں۔ سامعین، جس قوم نے اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج کیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی قدرت کی مدد سے تباہ و برباد فرما دیا۔ انسان کی حیثیت، انسان کی اوقات اور انسان کی ٹیکنالوجی اور انسان کے حفاظتی اقدامات قدرت کے آگے کسی صورت نہیں ٹھہر سکتے۔ موجودہ دور کی اگر مثال لے لی جائے تو جاپان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی اور پیسے کے اعتبار سے جاپان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے دیکھا کہ 2010-11 میں جب جاپان میں سیلاب، سونامی اور زلزلہ آیا تو پورا جاپان پانی کے نیچے ڈوب گیا۔ اپنے بے انتہا وسائل، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کے باوجود جاپان کو ریکور ہوتے ہوتے کئی سال لگ گئے اور ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ اس طوفان میں جاں بحق ہو گئے۔ نہ صرف جاپان بلکہ گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ امریکی ریاستوں میں آنے والے طوفانوں نے کتنا قہر برپا کیا اور امریکی انتظامیہ وہاں سے نہ صرف پسپا ہوئی بلکہ لوگوں کو وہاں سے نکالنے پر ہی عافیت جانی۔ یعنی کہ واضح طور پر ہمیں معلوم ہے کہ جب قدرت اپنا اثر دکھاتی ہے، جب قدرت انگڑائی لیتی ہے تو انسان کے حفاظتی اقدامات، انسان کی ٹیکنالوجیاں، انسان کی بنائی گئی فصیلیں، دیواریں، پل اور سڑکیں قدرت کے آگے ایک منٹ بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ اس لیے اگر ٹھہر سکتا ہے تو وہ ہمارا جذبہ ٹھہر سکتا ہے، اگر وہ ٹھہر سکتا ہے تو وہ لوگ ٹھہر سکتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے ہیں، جو کہ واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ دین کو ماننے والے ہیں۔ اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اس امت کے لیے جس نبی کی اتباع، جس نبی کی اطاعت ضروری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو ان کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں بھی فلاح پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فلاح پا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا نہ تو رستہ ہے نہ کوئی اور چوائس موجود ہے، تو اس لیے اپنی فکر کیجئے اور اپنے ایمان کی فکر ضرور کیجئے۔ ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔